أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. یہ سورہ بقرہ ہے اور موجودہ ترتیب میں قرآن کریم کی دوسری سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 87 ہے. کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے سورت جو نازل ہوئی ہے وہ سورۃ البقرہ. اس سورت کو سورۃ البقرہ اس لیے کہتے ہیں کہ آگے چل کر اس میں گائے کے ذبیحے کا خدائی حکم ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مشکل پیش آئی، اس کے حل کرنے کے لیے ان کو یہ تدبیر بتا دی گئی. بڑے مرحلوں سے اور مشکلات کے بعد وہ اس گائے پر قادر ہوئے، وہ ذبح کی گئی اور اللہ نے ان کی وہ مشکل حل فرمائی. اشارہ ہے کہ بڑی سی بڑی مشکل دین و دنیا کی اللہ تعالیٰ ذبیحے کے ذریعے حل فرمائی. درست بات یہ ہے کہ کہنا صحیح ہے کہ سورۃ البقرہ، سورۃ النمل، سورۃ العنکبوت اور یہی الفاظ پیغمبر سے اور صحابہ سے ثابت ہے. صحاح اس کہنے کی ضرورت نہیں کہ سورۃ التی فیہا البقرہ، اب السورۃ التی فیہا النمل، اب السورۃ التی فیہا العنکبوت. سورۃ مبارکہ حروف مقطعات سے مصدر ہے، الف لام میم. سورت کی ابتدا میں کتاب عظیم قرآن کریم کا تعارف ہے. جیسے الف لام میم حروف مقطعہ لا یعلمها الا اللہ، اور حدیث میں ہے کہ جس نے الف لام میم کہا اس کو الف کی 10 نے کیا، لام کی 10، میم کی 10 ملے. اس سے ان جدید روشنی کے لوگوں کا سحر اور آسیب بھی ٹوٹ رہا ہے جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ بغیر سمجھے قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. بغیر سمجھے قرآن پڑھنے کا ایک حرف کا 10 نے کیا ہے، سمجھ کے پڑھنے سے 500 ہیں، اور مجتہد اور فقیہ کے سمجھنے کے 5000 تک نے کیا جاتی ہے. دیکھیے خواجگان نظام الملت والدین، نظام الدین اولیاء کی فوائد و فعال. تو جو یہ کہتے ہیں کہ اس کا ثواب نہیں ملے گا تو بالکل قرآن کے خلاف ہے. پیغمبر نے تو لفظ بتایا ہے کہ جیسے الف لام، تو الف لام میم کا دوسرے سے معنی متعین نہ لغت میں ہے اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس کا ثواب ملے گا.
جب جنید بیٹھا ہوتا ہے تو یہ سارے کھڑے رہے، جب آج جنید نہیں ہے سارے یہ تو ان کا ایمان ہے۔ بہرحال سورت کی ابتدا میں اوصاف المؤمنین یؤمنون منفقون موقنون محتدون اور مفلحون۔ سورت کے اندر دو آیتوں میں ضم، اس کو کہتے ہیں مضمون بطرف، اور ان میں جو تذبذب تھا اس کو نفاق سے ذکر کیا۔ ایک رکوع کے اندر 10 نشانیاں منافقین کی اور 2 مثالیں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ يَكْذِبُونَ لَا يَشْعُرُونَ لَا يَعْلَمُونَ هم المفسدون مستهزئون، یہ تمام ان کے ضمائم اور یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ جنہوں نے گمراہی لی ہدایت کے بدلے میں، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، ان کی تجارت کامیاب نہیں ہوگی اور نئی ہدایت یافتہ ہوگی۔ جس شخص نے بھی دین کے مقابلے میں دنیا لیا وہ ایک نہ ایک دن شرمندہ ہوگا، اور وہ اس تجارت اور کاروبار سے پشیمان۔ یہ قرآن کا خطیف ہے۔ انہوں نے جو لین دین بنایا تھا کہ مسلمان تو پٹائے ہیں، مکے سے نکالے گئے، مدینہ آئے، ان کا نہ گھر نہ دار، مسلمان مہاجرین انصار کے ساتھ مواخات کے ساتھ رہ رہے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ آگے چل کر اللہ نے دنیا کو ان سے آباد کیا۔ آگے 2 مثالیں دی، ایک آگ سے اور ایک پانی سے۔ دنیا میں دو چیزیں ہیں، یا آگ ہے جس سے کائنات چل رہی، منور بھی ہو رہی ہے، نقصان بھی ہو رہی ہے، اور ایک پانی ہے جو انسانی زندگی بھی ہے اور انسانی تباہی بھی۔ یہی حال منافق کا ہے، اس کا جو کلمہ ہے یا ظاہر اعمال ہے وہ نجات دہندہ ہے، اور اس کی جو حقیقت ہے وہ باعث تباہی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سورت بقرہ کے اندر جو دعویٰ ہے سورت کا وہ ہے العبادت المخلصہ للہ وحدہ، کہ خالص عبادت کرنی چاہیے، اور یہ دعوت میں 4 ایک یہاں ہے یا اعبدوا ربکم، دوسرا اس کے بعد آئے گا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تیسرا آئے گا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، چوتھا آئے گا للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ سورت کی ابتدائی 100 آیات تقریباً الوہیت اور وحدت و فردت کی الہی پر مشتمل ہے، اور مضامین بھی ہیں، لیکن اصل روئے سفر اس طرف وحدت اور فردت سے منہ موڑنے والے یہود تھے۔ انہیں 3 خطابات کیے گئے یا بنی اسرائیل سے۔ اول خطاب میں نعم مجملہ ہے، دوسرے خطاب میں نعم مفصلہ ہے، اور تیسرے خطاب میں نعم مدللہ۔ 3 خطابات اس لیے کہ ان کو 3 کتابیں دی گئی، توریت، زبور، انجیل، اور تینوں کے سامنے وہ
لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم فضلوا وضلوا عن سواء السبيل، بھٹک گئے، بھٹکا گئے سیدھے راستے سے. فباؤوا بغضب على غضب وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. سزائے تین. قردہ ایک، خنازیر دو، عبد الطاغوت تھی. خطابات بھی تھی. اور سورۃ بقرہ کے اندر تقریباً روئے سخن جو ہے وہ اللہ کی الوہیت مطلقہ اور عبادت مخلصہ کی طرف. تو واحد ہے مگر لاکھوں دلوں میں ہے تیری وحدت. ایک شعر تو واحد ہے مگر لاکھوں دلوں میں ہے تیری وحدت. تیری وحدت کا کیا کہنا، تیری عظمت کا کیا کہنا. اعظم الرحمن بابا حسنت وتزيد الاجزاء. وہ ایک ہے لیکن عاجز ہے، بس نہیں. حسنت وتزيد الاجزاء او پواحد سورج میں سیار درب زمان. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ. اس کے اولیاء ہیں مگر ان کا محتاج نہیں ہے. سبحان عربی میں کیا شعر ہے؟ عربی میں ہے ادین واحد ام الف دین، ادین اذا تقسمت الامور. ہر زبان میں شعراء و قبلاء نے اللہ کے راضی کرنے کے لیے انتہائی کلام. برگ درختان سر در نظر ہوشیا، ہر ورکش دفتر معرفت کردگار. شیخ سعدی. یا اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. دیکھو وہاں کہا تھا نا رب العالمین، تو اب دیکھو اسی کو لے لیا. رب کو پہچان پہلے ہو چکی، اب تفصیل سب جائے. الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا. لعلکم تتقون. الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین کو بنایا بچھونا. والسماء بناء، آسمان کو چھت. وانزل من السماء ماء، اتارتے آسمان کی طرف سے پانی. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، بس نکالتے ہیں اس کے ذریعے پھل رزق تمہارے لیے. فلا تجعلوا للہ اندادا، نہیں بناؤ اللہ کے ساتھ شریک. وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو. کیونکہ نہ کوئی اور ہے جس نے خلقکم ہو، نہ کوئی اور ہے جس نے جعلہ ہو، نہ کوئی اور ہے جس نے انزل کیا ہو، جس نے اخرجہ کیا ہو. اس کو دلائل الآفاق، پورے کائنات میں خدا کی قدرت کے دلائل. علامہ آلوسی نے اس جگہ اشارہ نقل کیا. تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع الملك.
عیون من لجین شاخصات على أعذابها ذهب سبيق على قذف الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك يا أيها الناس اعبدوا ربكم. یہاں ایک خاص نقطہ ذہن میں رہے کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں عبادتیں بمعنی وحدت کے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تفسیر بخاری میں ابن عباس سے منقول ہے اے لیوحدون. میری باتیں میری توحید کے بغیر عبادت. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به مشرک کے دوار تقید راضی انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیہ الجنة ومأواه النار وما للظالمین من انصار. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. سورة حج. تو قرآن کریم میں جہاں عبادت کا ذکر ہے وہ وحدت کے معنی. صحابہ کی تفسیر ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم اے وحدوا ربکم. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت مان لو. اللہ وحدانیت وحدت اور فردت مان یکتائی اور عظمت مان. وہ شریک سے مستغنی ہے. مجھے بڑی حیرت ہے میں طالب علم کے زمانے سے علامہ علوسی صاحب روح المعانی کا ضروریدہ رہا اور مجھے ان سے بڑی مناسبت اور بڑی محبت ہے. یہاں تک کہ جب میں بغداد گیا اور علامہ علوسی کی قبر پر نہیں گیا تو میں نے باقاعدہ خواب دیکھا کہ علامہ علوسی فرماتے واہ 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 میرے شعر آئے اور سلام کرنا نہیں. میں بہت غمگین ہو گیا اور میں نے ایجنٹ کو بلایا اور میں نے کہا ڈبل پیسے لے لو ایک ویزا بغداد کا دوبارہ. ایجنٹ بھی بڑا گھبرا گیا. میں نے دوبارہ خواب دیکھا حضرت اقدس علامہ علوسی نے کہا کہ نہیں بس تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ میری تفسیر کو عمر سے اخیر کر دیں. میں نے عمر سے اخیر تک 1 مہینے میں 3 دفعہ اور بہت علوم پڑھا. دو تین دفعہ میرے دل میں آیا کہ میں حضرت سے کہوں کہ حضرت غلطی کی آپ کی شان اور دربار کے لائق نہیں. آپ نے ادھر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم کی تفسیر میں صحابہ کی تفسیر وحدوا ربکم کو نظر انداز تفسیر انور شادی اور پکلار روانی آپ دینی کی دا مخ کے راضی دا زمایا اشکال پالا علوسی بانے دے کہلے کہ ٹولو خلو السراج المنیر میں ہے وحدوا ربکم البحر المحیط میں ہے وحدوا ربکم احکام القرآن قرطبی میں ہے وحدوا ربکم تفسیر کبیر میں ہے وحدوا ربکم
مدارک میں ہے وحدوا ربکم، اور مواہب میں ہے وحدوا ربکم۔ جتنی تفاسیر میرے پاس موجود ہے تقریباً 4 عربی تفاسیر فقیر و عاجز کے پاس، لیکن علامہ آلوسی بغدادی جو سب سے جامع مفسر اور ان کی تفسیر قرآن کی زندہ تابندہ تفسیری انسائکلوپیڈیا تسلیم کیا گیا، وہاں یہ کمی لے تفسیر ابن کثیر میں وحدوا ربکم، تفسیر جامع البیان میں ابن جریر کہتے ہیں وحدوا ربکم، تفسیر دقائق میں ابن تیمیہ کہتے ہیں وحدوا ربکم، تفسیر بدائع میں ابن قیم کہتے ہیں وحدوا ربکم۔ ما من تفسیر طالعته وراجعت فيه إلى هذه الآية فوجدت فيها بأنه فسر العبادة بالتوحيد والتفريد إلا آلوسي فإنه نسي أو تغافل عفى الله عنه وعنا۔ وما كان ربك نسيا، جو بھولتے نہیں ہیں اس کو خدا کہتے ہیں۔ چنانچہ سورت کے شروع میں تھا کہ اس میں شک نہیں، میں نے کہا شک یا متکلم کو ہوتا ہے، دوسری جگہ ہے لا ریب فیہ من رب العالمین، یا شک مخاطب کو ہے تو جواب دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں ہو جو ہم نے اتارا بندے کو، پیغمبر کو کہتا عبدنا، حاضر و ناظر نہ نہیں کہا، عالم الغیب نہیں کہا، مشکل کشا و حاجت روا نے علی عبدنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب عالی مقام بیان ہوتا ہے بہترین، تو اللہ پاک اس کو عبد سے ذکر کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كادوا يقولون عليه لبدا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى۔ اس لیے ایک شاعر کہتا ہے لا تجونی إلا بيا عبدها، لا تدعوني إلا بيا عبدها فإنه من أشرف اسمائي۔ مجھے محبوب کا غلام کہہ کر پکارو، یہ میرا سب سے بہترین نام ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ لن يستنكف الفصيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون۔ خدا کے پیغمبر اور ملائک بھی عبدیت پر فخر کرتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، بل عباد مکرمون، یہ سارے اللہ کے باعث بندے ہیں۔ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون۔ تو تحدید شروع، تحدید مانا دھمکانا۔ تم قرآن کو غلط سمجھتے ہو کہ اس شخص نے بنایا ہے، لاؤ تم بنا کے دکھا دو تو پتہ چل جائے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ ایک چھوٹی سی سورت لیا اور اس لیے قرآن کا بھی طلب کیا، 10 آیتوں کا طلب کیا گیا، ایک آیت طلب کی گئی بقرہ۔
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ صَادِقِينَ۔ غور کر لیا جائے کہ وہ پیغمبر کو 13 سال تکلیفیں دیتے اور وہ پیغمبر کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کرتے اور وہ پیغمبر کے خلاف بدر لڑتے ہیں، احد لڑتے ہیں، خندق لڑتے ہیں، حدیبیہ میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، مکہ میں ہمیشہ کے لیے ذلیل خوار۔ کیا ان کے لیے یہ مشکل تھا؟ اگر ان سے ہو سکتا تھا کہ ایک آیت تو بنا لے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو حضرت علی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو لکھو اور کعبے کے دیوار پہ پانگ۔ علی نے کہا چھوٹی صورت ہے، کہا علی میں قوم کو بھی جانتا ہوں، ان کی ادبیت کعبہ چاروں طرف سے علم غیب شریف کا بیان، عرف شریف کا بیان، سونڈے شریف کا بیان سے لگا بھرا ہوا تھا، جیسے اس زمانے کے بدعتی فضولیات، اس زمانے کے مشرکین بھی اپنی مشرکانہ عقائد بقائے۔ لیکن جب علی نے سورہ کوثر لگا لی رات کو، صبح دیکھا تو ہر شاعر نے اپنا کلام نکالا، کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ اس کلام کا مقابلہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ ہے پیغمبر کا مقام، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ پیغمبر کا پروگرام، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ پیغمبر کے دشمنوں کا انجام۔ شیط پاک فَإِلَّا تَفْعَلُوا، تم مقابلہ نہیں کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، بچو اس آگ سے جس میں انسان اور پتھر جلیں گے، اعدت للکافرین، یہ تو مقابلے والے ماننے والے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ، جب بھی ان کو رزق دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو پہلے بھی ملا ہے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ان کو دیا جائے گا ملتا جلتا، لیکن یہ تو دنیا کے رنگ ڈھنگ ہے، آخرت کا ذائقہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ پھل بالکل اچنبا بھی نہ، آدمی ڈر جائے گا۔ میرے والد صاحب وہ سب ہمروک لائے تھے، تو ہم لوگوں سے محلے میں پوچھ رہے تھے کہ اس کو کاٹنا ہے، اس کو پکانا ہے، اس کو کیا کرنا، کیونکہ وہاں وہ کالے امرود تھے جس کو ڈزدانہ کہتے ہیں، حوال اور ٹیلوں کس کو چاہو خوڑے پیسان میں کولے نہیں اغبر پرچوی پاؤ نصرام لکھرا اس کلی کی سپوس نچے میوہ جاتی متشابہان چمخ کی چالی دلی بھی خوشحال خوشحال شی زمان ملمران خوادو الوگان یو طالب لارو الوگان بیا پتہ لگے چاہا چیکو ہوا اور چیکو اور ترالا لگا پڑاندہ صفاقو دینا وَلَهُمْ فِيهَا مِطْهَرًا، اور ان جنتیوں کو وہاں بیویاں ملیں گی پاک صاف، اوہ اس کا حیض نہیں ہوگا، ٹھیک ہے یار حیض نہیں ہوگا، لیکن پاک صاف بیوی خاوند اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے، حکم دے تو اطاعت کرے،
یہ نہیں کہ بلا گئی تو ہاں بلا گئی زن بندر سرائے ہم ذریعہ دوزخ ناکار عورت شریف انسان کے گھر میں جیسے اس جہان میں اس کے لیے جہنم زنہار اصغرین بد زنہار وقنا ربنا عذاب مفسرین بادشاہ اور اس میں ان جنتیوں کے لیے عورتیں ہوگی پاک و صاف. ایک جنتی کو کتنی ملے گی؟ تو ایک روایت دو حوریں ملے گی اور دوسری میں 72 ملے گی. بعض اہل حق اپنے بزرگوں کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ 55 لاکھ حوریں ملیں گی. ہمیں بہت تعجب ہے ان کے ایسے اتحاد ہے. اور دنیا کی وہ عورت جس سے خاوند خوش رہا ہو اور خاوند کے نکاح میں بری ہو وہ بھی ملے گی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان کی بیویاں ہوں گی پاک صاف. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ ہمیشہ اس میں. اگر دنیا کی بڑی عمارت ہو، زبردست پھل پھول ہو، شاندار احوال ہو، لیکن یہ اندازہ ہو کہ مجھے جانا ہے، اسٹیشن ہے، ایئرپورٹ، مرا در منزلی جانان چمنو ایش جو ہر دم جرس پر یاد بیدارت جبر بندی دم احمل حال. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. قرآن میں بات چیزیں بیان ہوئی. مشرکین نے کہا اتنا بڑا خدا ہے، اتنا بڑا کلام ہے اور اس لیے آ رہا. اب تعالیٰ نے کہا یہ تو تمہارے لیے بیان ہو رہا ہے، تم مکھی مچھر کے برابر. مثال ہمیشہ ممثل لہو کے لیے. بے شک اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتے کہ بیان نہ کرے مثال مچھر یا اس سے چھوٹی بڑی چیز کی. فما فوقها خلقت کے اعتبار سے بڑی ہے اور اگر چھوٹا پن میں بڑی ہے تو اس سے نیچے کے مخلوق. معانی القرآن میں فرقان دونوں باتیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ. بس وہ لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کے یہاں سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جو کافر ہیں فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. کہتے ہیں کیا ارادہ کیا اللہ نے ان مثالوں سے. یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا. بھٹکاتا ہے اس سے کئیوں کو اور ہدایت دیتا ہے کئیوں کو. جو مان لے وہ ہدایت پا گئے، جو زمان ہے وہ گمراہ ہو گئے. وما یضل به الا الفاسقین اور نہیں بھٹکاتا ہے مگر بے راہ روی کرنے والوں کو. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. یہ وہ لوگ ہیں جو توڑتے ہیں عہد و پیمان خدا کا پختہ ہونے کے بعد. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ اور توڑتے ہیں وہ جو حکم دیا اللہ نے اس کے جوڑنے کا. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ بحران مچاتے ہیں ملکوں میں. أُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہ لوگ تاوان والے ہیں. کیف تکفرون باللہ کیسے انکار کرو گے اللہ کا. وکنتم امواتا تم تھے ہی نہیں. فاحیاکم تمہیں زندگی دی. ثم یمیتکم پھر مارے گا تم کو. ثم یحییکم پھر جلائے گا تمہیں. ثم الیہ ترجعون جب لٹائے جاؤ گے اس کی طرف. یہاں ایک بات سمجھنا چاہیے کہ دیکھو
دنیا کی زندگی سال ہے یا 20 سال ہے یا 100 سال، ماں کے پیٹ کی زندگی اسی مناسبت سے 9-10 یہ تفصیل سمجھو وہ اجمال۔ اس طرح قبر کی زندگی ماں کا پیٹ جو جنین کی زندگی اور اس کے بعد والی زندگی اس کی تفصیل۔ باقی مردے قبروں میں کس حال میں ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے عذاب القبر حق، بخاری کتاب الجنائز، وسواد منکر ونقیر حق، وعود الروح الى الجسد حق، الفقه الاکبر لابی حنیفہ جلد 483 پر لکھتے ہیں فمن قال بتجرد الارواح عن الاجساد او بتجرد الاجساد عن الارواح فهؤلاء كفار باجماع المسلمين، جو کہتے ہیں کہ روح اور جسم کا مرنے کے بعد کوئی تعلق نہیں، یہ لوگ کافر ہیں، مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ فمن قال بتجرد الارواح عن الاجساد او بتجرد الاجساد عن الارواح فهؤلاء كفار باجماع المسلمين۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اہل سنت والجماعت کے امام اور اولیاء ہیں۔ ہمارے زمانے کے بعد فرقوں کو غور کرنا چاہیے کہ وہ نام کن کا لے رہے ہیں اور عقیدے کن کے اپنے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ باقی اگر شاہ سے جو عبارت اس میں اختیار فرمائی ہے مشکلات القرآن میں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ خود حضرت شاہ صاحب فیض الباری جلد اول صفحہ 117 پر منقول ہے، جو یہاں شاہ صاحب کی عبارت سے دھوکہ دیتے وہ کان کھول کے سنتے کہ شاہ صاحب فیض الباری شرح بخاری مفصل عبارت اس طرح ہے فالقبور اذن لیست معطلہ عن الاعمال، قبریں بالکل بیکار نہیں ہیں، ان کثیرا من الاعمال قد ثبتت فی القبور کالحج عند البخاری والصلاة باذان واقامۃ عند الدارمی وتلاوۃ القرآن عند الترمذی۔ والمسألة تفصيلية وقد بحث بل حقق بل دقق فيه شيخنا ومرشدنا مولانا سرفراز خان صفدر رحمه الله في كتابه تسكين الصدور في تحقيق احوال الموتى في البرزخ والقبور، اور اس سے پہلے جلال سیوطی نے نور الصدور، اور اس سے پہلے قرطبی نے تذکرۃ الموتى و تذکرۃ اہل القبور میں سب کچھ بیان کیا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا۔ بھئی زمین کی ہر چیز ہمارے لیے، بھینس کا گوبر، گائے کا گوبر یہ ہمارے لیے نہیں ہے، فصل میں ڈلتی ہے تو فصل اعلیٰ ہو جاتی، ہڈیاں چچڑے ہم نہیں کھاتے، تو ہمارے کتے ہمارے بلے نہیں کھائیں گے، وہ بھی تو ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں۔ تو بعض چیزیں براہ راست فائدہ مند ہے اور بعض بالواسطہ فائدہ مند۔ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں سارا کا سارا۔ وہ ایک آدمی درخت کے نیچے سو رہا تھا، سامنے بیڑی میں لوکی لگی، بیٹا کدو، اس نے کہا خدا اتنے بڑے پیر کو اتنے چھوٹے ننھے اور اتنی چھوٹی بڑا بیٹا دیا ہے، اتنے میں اوپر سے ایک بیڑی
پدے پڑائی دوے اللہ تیرا شکر تو ہی جانتا ہے، مان لیا اگر یہ 8 کلو کا پیٹا بما پر ہوتا ہے دا سر دڑائی میں مٹی پڑٹ والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، پھر متوجہ ہوئے آسمانوں کی طرف بس برابر کیا 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ اب ایک اہم مہم واقعہ ہے، نخذ بمنز کے درس چاپیر رانا کہ سڑے ہوئے خطری سنا اشارت ہوئی قرآن اس تے پر کسی گوٹے ہوئے اس تا ستو رہو تو گوتو بچے نر میں نخدل کا بدل اور نر نیک اللہ وہ ہے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا، اور پھر متوجہ ہوئے آسمان کی طرف بس برابر کیا 7 آسمان، اور ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ چنانچہ ایک ایسا شخص جو اللہ کی عبادت کا صحیح معنوں میں متصف اور ایک ایسی مخلوق جو اللہ کی عبادت کا صحیح درس دے سکتے، اور ایک ایسا بندہ جو اللہ کی وحدت اور فردت سے سرشار ہو، اللہ نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ۔ خلیفہ کا اصل معنی ہے ایک کے بعد دوسرا، یعنی اس سے پہلے جنات تھے، والجان خلقنا من قبل من نار السموم، ان سے پہلے ملائکہ تھے۔ تو خلیفہ کا معنی یہ، اور خلیفے کا مطلب یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کا معتمد خاص، اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کے نفاذ میں۔ اس معنی میں تمام انبیاء خلفاء اللہ اور خلیفہ راشد خلفاء راشدین کا اختلافی چل پڑا ہے۔ بعض لوگوں نے خلیفے کا معنی کیا نائب، تو اس پر ہمارے مشائخ قرآن جو ہے یہ معترض ہوئے ہیں، ان میں صرف بچی مولانا سے غور نہیں، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ نے خود وہی معنی کیا کیونکہ وہ شیخ الہند کا معنی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ نائب اور مناب کا جو اصطلاح مولانا سمجھتے ہیں وہ مراد نہیں، بلکہ نائب اور مناب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بزرگ برتر جو احکام جو دین بندوں کے لیے بھیجتا ہے یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر نافذ ہوتا ہے۔ تو ہمیں جتنے تراجم ملے ہیں شیخ سعدی علیہ الرحمت کے ترجمے میں بھی ہے، بی بی زیب النساء کی زیب التفاسیر میں بھی ہے، تفسیر ظاہری میں بھی ہے، تفسیر اویسی میں بھی ہے، تفسیر گیس دراز میں بھی ہے، ہندوستان کے شاہ ولی اللہ کے فتح الرحمان میں بھی ہے، شاہ عبدالعزیز کی فتح العزیز میں بھی ہے، شاہ رفیع الدین شاہ عبدالقادر کی تفاسیر میں بھی ہے، شیخ الہند مولانا محمود الحسن جو شیخ القل فی القل ہے،
حکیم الامت مولانا اشرف علی کا بیان القرآن مولانا فتح محمد صاحب، ان کے ترجمے میں بھی موجود ہے۔ اس لیے خلیفے کا معنی نائب سے کرنا اور پھر اس کو دوسرے معنی پہنانا یہ نامناسب تو خلیفے کا معنی ہے نائب بنفاذ الاحکام وبامتثال الاوامر والنواہی من اللہ جل وعلا، یعنی خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو خدا کے سے لے اور آگے بندوں کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں روئے زمین میں اپنے احکام، اوامر و نواہی اور عبادات کے طور طریقے سمجھانے کے لیے ایک معتمد خاص پیدا کرتا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ یہ سوال کیوں کیا گیا؟ تفسیر ابن جریر میں کہ اللہ نے مشاورت چاہی، تو مشاورت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بڑا چھوٹا سے کرے، نہیں کہ چھوٹا بڑے سے کرے۔ پیغمبر کو مشاوروں صحابہ سے مشورہ کرو، صحابہ بڑے تو بڑے، مسلمانوں کے بارے میں ہے یہ اپنے معاملات مشورے سے طے کرتے۔ علماء کہتے ہیں الاستشار اقوی من الاستخار، استخارے سے اپنے ساتھی سے مشورہ زیادہ ایسی صورت ملائک سے آدم کی تخلیق اور خلافت کا مشاورت اور رب اظہار عبدیت آدم ہے علی الملائک المقربین، وہذا امر متفق بین الام والعلم۔ قالوا اتجعل فیہا، کیا آپ بنانا چاہتے ہیں زمین میں من یفسد فیہا، جو فساد مچائے؟ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون ریزیہ کرے، بھائی یعنی خون ریزیہ۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، آدم پر تین اعتراضات کیے، یہ فسادی ہوگا، یہ خون بہائے گا، یہ صحیح کام نہیں، اور ہم تسبیح تقدیس تحمید کریں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں اپنے علم الوہیت کے ساتھ نظام دنیا آباد کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم کی تخلیق ہوئی اور پھر ارواح آدم بھی پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے ملائک نے پوچھا کہ اس کی مٹی کیسے گوندھی؟ خون سے، پیپ سے، جھگڑے سے، شور سے، وامیلا سے، ہنگامے سے، بھوک سے، لاک ڈاؤن سے، وائرس سے، کورونا سے، تو ملائک ہاتھ باندھ کے مانگے۔ اللہ نے کہا میں نے نہیں کہا نہیں عالم مالا تعالی، میں جانتا تم کیا، پٹنے دو، بھوک مرنے دو، بخار میں رہنے دو، تاکہ تو یا اللہ جنت۔ پھر جب رزق کا مسئلہ آیا کہ رزق کیسے دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا پہاڑوں میں، دریاؤں میں، سمندر کی تہ میں، لہروں میں، جنگلوں میں، دشتوں میں، پتھروں میں، ٹینکوں،
ملائک پھر ہاتھ ذرا سی روٹی کھائیں. فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے تمہیں نہیں کہا نہیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. پر دنیا کے میں انہی دو پسترگو او پا فردوس کے دا حضرت نبی صحبت راکا. رحمان دا جنت کو دیو دیواری دنیا کے سڑشی استومانشی اٹھکی گی راہ کشی پریشان شی غمگین شی. ہائے افسوس گروزنے زمانے او دا وفا پتا کی نشتہ نشانے. ید و مئی دا دغد کار دے او تیرا کردی پہر جا وار پوار دا. نبا بیڑیا فضل میں او بخت غفارا یم جوشی علی حیدر در لقہارا. فرمایا انی عالم ما لا تعلم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا آدم کا کام تم تسبیح تکبیر تحمید تو کر سکتے ہو لیکن زمین میں ہل چلانا بھینسوں کو بڑا جو بھینسوں کے پالن ہارے ویسے ہیں جیسے بھینسوں سے نکلے ہوئے ان کے ساتھ گزارا کرنا ہے. تم کرو میرے کو نہیں چاہیے یہ سب تم لے جاؤ. اس کے لیے تو نر فرقہ چاہیے. تو واہ واہ کوئی جدا گئی مولانا لار بوی مولانا عبدالحکیم کہ عبدالحی سے پشان دا بادرو دا کی ویو کی گئے پجے تودا ہوا دے دی بیا دیتا مولانا عبدالحکیم دے رکریہ دا عالم اچھت محدث ٹوڑ کتابوں نے ہوا غرور جو شیخ مسجد صدیق اے عبدالحی مولانا سے اگا دے دا بادرو پجے تودا آوا کے لوگوں نے دا چانو کی او دا ربے دی ہوئے لوگوں نے فصل لکٹ دیزن تراغ مکہ جواڑے چھ دے بھی ایسے آئے مجمول فتاوی ہوئی. ہر کسی را بہر کارے ساختن ہر کسی را بہر کارے ساختن میل اورا درد رسنداختن. خدای ہر یو کار دا پارا لائدہ خلق پیدا کری او آگا کار غیت بالکل آسان کردے دے. نہر کے سر بطرد کلندری دارد نہر کے آئین دارد کلندری دارد. مطلب یہ کہ بی بی صاحبہ ملائکہ مقربین انہوں نے جو اظہار فرمایا یہ اظہار ان کی شان کے لائق لیکن ان کو خلیفے کے معنی اور مطلب میں کچھ فرق پایا. خلیفے کا ایک معنی ہے اپنا چلا یہ ہے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء جیسے ہمارے زمانے کے حکمران. اور ایک خلیفے کا معنی ہے اللہ سے لینا اور بندوں کو دینا. اللہ تعالیٰ کیا فرد کامل مراد ہوتا اور انہوں نے فرد ناقص کا اعتبار کیا. آپ کہیں جو بیٹا پیدا ہو جائے گا تو آپ کہیں گے یہ بڑا ہوگا میری آنکھوں کی ٹنڈک ہوگا یہ میرے لیے سہارا بنے گا. یہ ہے نا فرد قابل. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بڑا ہوگا تو آواز ہوگا یہ بڑا ہوگا تو شرابی ہوگا یہ بڑا ہوگا تو پردہ درجے کا حرامی ہوگا. ایسے تو نہیں سوچتے.
تو ملائکہ نے جو اشکال کیا وہ دوسرے صفت کا تھا، اور اشکال غلط نہیں تھا، ان کو ببادی نظر ہمارے زمانے ایک ہی ہم ہیں کے لیے سب کی ہی صورت کو بگاڑ، صرف اپنی ہاں رکھنے کے لیے دنیا کو یہ بد شکلیں، یہ ناروا ہمارا جو ہے اسکینڈل کے مرتکب ہے، یہ ان کو نظر آئے، ان کو معلوم نہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز اور حمزہ بالغیر، ناصر الدین بلبن، شہزادہ محمد تغلق، حسن علی، عثمان، عمر، ابوبکر، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواه من الخلق انسانا. اللہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور پھر آدم کو سکھا دیا کام سب کے سب، یہ قربہ ہے، یہ کاٹے گا، یہ زمین کو دے گا، یہ درانتی ہے فصل کاٹے گا، یہ تبر ہے، یہ درخت کاٹے گا، یہ کلاڑا ہے تیرا سر پھاڑے گا، یہ تلوار ہے، یہ ڈال ہے، یہ چھرا ہے، یہ پیالہ ہے، اس میں چائے پیو، یہ گلاس ہے، اس میں پانی پیو. بات سنو، آدم کو بھوک پیاس لگنے والی تھی، وہ تو آدمی ہے، آدمیت ہے. تو جب آدمی کو بھوک پیاس لگتی ہے اس کو کھانے یاد آتے ہیں، اسجد یہاں بیٹھ جاتے ہیں، کہاں سے ٹھنڈی چیز ملے گی، کہاں سے ملے گی؟ مت میں حیات کھانا پینا. اور ہم تو اس کے در پہ ہیں کہ بابا علوم البقرہ من هذا الدرس على آن لائن انشاءاللہ ماہے جندارے مغمی پیچ ندارے لنگی زیر لنگی کے بالا غمی دندنے غمی کالا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مقابلہ کرا، ملائک کو بھی میدان میں کھڑا کیا وہ آدم علیہ السلام اور سب چیزیں بتا دی. ملائک تو غریب صوفی لوگ تھے، دھرے کے اور آدم علیہ السلام تو اب تعالیٰ نے کہا دیکھو آپ کھاتے نہیں، پیتے نہیں، سوتے نہیں، آپ کو شہوت نہیں ہوتی، آپ کو یہ چیزیں کیسی ہیں؟ تو زمین کے خلافت کے لیے حقدار آدم ہے نہ کہ ملائکہ. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال يا آدم، معافی مانگی نا انہوں نے، خواہ ہمارے پاس کوئی علم. اے آدم انبئہم، بتائیں کو باسماء ہؤلاء کے نام. فلما انباہم باسمائہم، جب بتا دیے نام، قال لم اقل لكم، میں نے نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، میں جانتا ہوں غیب آسمان و زمین کے، واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. اللہ تعالیٰ عالم الغیب، اللہ پاک ہر علم کا متصف ہے جو اس کی شان کے لائق. علم الغیب خاصہ خداوند جو اللہ کے بتانے سے نبی کے پاس آتا ہے وہ علم الوحی، اور جو ولی کے پاس آتا ہے وہ الہام کشف و کرامت ہے، اور جو زرولی کے پاس آتا ہے وہ تحقیق کی تفسیر و حدیث. اور اگر فرق کے مراتب نہ کوئی زندگی سب کو ایک سمجھتے ہیں تو پھر زندگی کیا. علم الغیب اور ہمارے شیخ و مرشد محقق
امام اہل سنت فخر مفخر دیوبند ترجمان مسئلہ کیا حضرت مولانا سرفراز خان نے کتاب لکھی ہے ازالت الریب عن عقیدہ علم الغیب. اس سے پہلے مولانا منظور نعمانی نے موارق الغیب لکھی. مفتی مہدی حسن خان شاہ جہان پوری نے یکے بعد دیگر رضا خانیوں کو جوابات دیے تھے. اس وقت پوری دنیا کے لیے مولانا کی کتاب کا تھا. جس وقت یہ پتہ چلا کہ آدم ہی حقدار اور زمینی چیزیں اس کو یاد ہوتی ہے، وہ زمینی چیزوں کو سنبھال سکے گا، تو ملائکہ کو کہا تم نے کیوں کہا تھا کہ یہ فسادی، یہ خون خرابہ کرے، یہ الزامات کیوں لگائے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو لآدم آدم کا، فسجدوا سجدہ کیا الا ابلیس مگر اس بے ایمان نے نہیں کیا. ابا واستکبر انکار کیا اور تکبر کرنے لگا. وکان من الکافرین ہو گیا یا تھا اللہ کے علم میں کافر. ملائک سے سجدہ کرایا. یہ سجدہ یا ایسا ہے جیسے امام کے پیچھے ہم کھڑے، یا ایسے ہیں جیسے قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں. حقیقت میں تو سجدہ خدا کا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی کا حکم ہوا. ابلیس یہ نہ سمجھ. عوام میں مشہور ہے کہ یہ بڑا عالم ہے، یہ جھوٹ ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ طاؤس الملائکہ جنت کا، یہ بھی اسرائیلی روایت ہے. اجہل الجاہلیہ، خدا تعالیٰ کے حکمت امر ہی نہیں سمجھا. سورہ اعراف اللہ نے کہا کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس امر تو میں نے آپ کو کہا. یہ اشکال ختم ہو گیا کہ حکم تو ملائک کو، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں آپ کو بھی کہا تھا کہ کر سجدہ. علماء کہتے ہیں ملائک نے ایک سجدہ کیا، سر اٹھایا دیکھا تو یہ لالا کھڑا ہے بھڑگو، تو اب ملائک نے ایک اور سجدہ کیا. تو ہر رکعت دو سجدے مطلوب ہو گئے اور فرض ہو گئے. عالمگیری میں ہے لا الہ دونوں فرض. بید بھی کرنے سے شیطان شیطانیوں سے لڑا پلا نقصو بے فائدے ورد عمر عبادت سے دیر عبادت کرے ہو پاس مانونو کے پزمکو کے جستن زائنو مگر سے جگڑی. آج بھی بہت سارے لوگوں نے روزہ رکھا ہے، حالانکہ 15 شعبان کل ہے، اور فقہاء محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ ایک روزہ ہے، دو نہیں. نہ جانے کہ گھروں میں کہاں سے دارالاسلام کھل گیا. ہمارے ہوتے ہوئے جو ہے ہماری شاگردات غلط سلط لے دیا. اصل میں یہ لوگ یہ رنگ میں رہتے رہتے دو رنگ چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. چدر سلو تنو یار رک دشی او کد گل خود رخسار رک دشی. دمش خویاو سڑی لبس دے او بے مطلب ہزار میں رک دشی. چه بور کا پسر سگرزی ندغا کور کا پرددار میں رک دشی. اور میرے ساتھ ایک آدمی عمرے کے لیے گیا تھا. ہلو امی ہے؟ نہیں امی تو نہیں ہے. کیوں؟ وہ تو فلاں ہلو امی ہے؟ نہیں امی تو نہیں ہے. کیوں؟ وہ فلاں. 2-3 دن غریب ٹکڑے ہو گئے اس کے انتظار. امی ہے جو پوری کراچی کے سروے. میں نے اس سے پوچھا یار تمہاری امی کا نام
اس نے کہا یہ الدجاجۃ المخلات مرغی چگش گشتئی چرگا خزخ پکور کیوسی چبور کا پسر کس گرزی یدغ کور کا پرددار لرمزشی ہم نے کہا ہے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی، وہ کہتے آدم علیہ السلام سو رہے تھے، وحشت محسوس کرتے تھے روح المانی میں، بائیں طرف کروٹ لے لی، اٹھ کے دیکھا تو ایک خوبصورت جوان لڑکی تھی، کامنن تھی کالے لأنها تتكلم بالمرار کامسمک ہوا کالے لأنی خلقت فی الہوا فتبسم من فصاحت حضرت حیران نویرا نو بس جوڑے کار سار بچی یہ روایات تفسیر میں مستند اس کے خلاف آزاد خیال لوگ منکرین حدیث بکواس کرتے اس کی کوئی حقیقت، اور ہم نے کہا اے آدم سجدہ کرو آپ، اور ہم نے کہا اے آدم رہیے آپ اور آپ کی بیوی ویزے آوازی محبوبہ درا سرا جنت میں۔ اور ایک بزرگ تھے اس کو کسی نے کہا آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں؟ گھر والی کیا بات کہی آپ، میں حیدرآباد جاتا ہوں پہلے سے گاڑی میں۔ تو ایک اور مولوی ہے اور دوسروں کو کہتے ہیں دیکھو میں جاؤں گا نا آپ کو گلگت چترال میرے ساتھ ذرا گھروالی ٹکٹ کو فری۔ تو یہاں کے ایک دوست نے مذاق اڑایا، اس کو کہا سنت چلی۔ میں نے کہا اس سے پوچھا معراج کی رات کون سی بیوی تھا؟ غار حرا میں کون تھا؟ غار ثور میں کون تھا؟ کاذب سے تاریخ آج سے دیکھا لڑکی کی ہم نے کہا ہے آدم رہی آپ اور آپ کی بیوی زوجکا، زوج کا لفظ مطلق علی الذکر والانثى۔ آج کل لوگ بیوی کو کہتے ہیں زوجہ۔ وہ امیگریشن میں عرب نے پاکستانی سے پوچھا کہ یہ زوجہ تو پاکستانی نے کہا یہ زوجہ۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، کھاؤ یہاں سے خوب حیث شئتما جہاں جاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور نزدیک نہ جانا اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، بس ہو جاؤ گے نامناسب کام کرنے والوں میں سے۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، اور اتار لائے شیطان وہاں سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، نکال دیا وہاں سے جہاں سے۔ شیطان وہاں کیسے پہنچ گیا بھائی صاحب؟ تو قرآن میں ہر جگہ ہے وسوسے کے لیے جانا ضروری نہیں ہے، لیڈر جیل میں ہوتا ہے اور قتل عام کراچی میں ہوتا ہے۔ اور دوسری روایت کی صلاحیت شیخ الہند نے بھی قبول کہ شیطان نے سام کی شکل اختیار اور سام مور کے پیروں میں لپٹ گیا، اور مور جنتی پرندہ تھا وہاں اڑ کے چلا گیا، اور شیطان وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا اترو بعض کے دشمنوں میں، دنیا تو ایسی جگہ۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین میں قرار کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، فائدے ہیں لیکن ایک وقت تک، ہمیشہ رہنے والے بس ایک اللہ کی ذات ہے۔
فتلقى آدم من ربه کلمات سیکھ لیا آدم نے رب کے چند کلمے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. روح المعانی میں ہے کہ رعا رعاق العرش محمد الرسول اللہ، اس کے وسیلے سے دعا مانگی قبول ہو گئی. لا منافات ہے. انه هو التواب الرحیم. قلنا اهبطوا منها جميعا، ہم نے کہا اترو یہاں سے سب. فاما یاتینکم منی ھدی، جب تک آئے تمہارے پاس میری ہدایت. فمن تبع ہدایا، جس نے میری ہدایت کا اتباع کیا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہوگا ان پر نہ وہ غمگین ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور تکذیب کی ہماری آیاتوں کی، اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون. یہاں سے روئے زمین کے وہ بہترین لائق اس زمانے کے لازم بنی اسرائیل کو خطاب ہے. اول خطاب مجمل ہے، دوسرا خطاب مفصل ہے، اور تیسرا خطاب مذلل ہے. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم 2 گھنٹے پورا پڑھیں گے، اس لیے جو لوگ یہاں بیٹھیں گے وہ مضبوط استنجا اور اپنا پیٹ کا کڑ کوڑ ٹر ٹور، اور بیچ میں ساتھی جب تک رمضان نہیں ہے چائے پلائے. وبهذا القدر نكتفي اليوم. کل کے درس میں انشاءاللہ تعالی سورۃ بقرہ آخر تک. یہ تو علوم القرآن اس کے تراجم مکتوب ہیں. الحمدللہ نستغفرک اللہم ونسألک السلام علیکم. احمدک حمد الحامدین واشکرک شکر الشاکرین. اللهم صل وسلم على نبی النبیین ورسول المرسلین سید الاولین والآخرین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یہ وباء عالم کا ختم فرما. یا اللہ اس وباء اس کے مضرات سے مسلمان کلمہ گو پاکستان، ہندوستان کے مسلمان، بنگلہ دیش کے مسلمان، چیچنیا، بوسنیا، الجزائر، موریتانیہ، انڈونیشیا، ملیشیا، مصر، شام، لیبیا اور عربستان، القدس اور پورے عالم کے مسلمان، خاص کر ہمارے ترکی بھائی، پاکستان کا چپا چپا چاروں صوبے، ہر انسان و حیوان، خاص کر دینی مدارس، تبلیغی دوست اور جتنے بھی ہمارے اہل حق ہیں جہاں کئی ہے اور جس درجے میں، کہ اللہ انہیں اور آل اولاد، انہیں اور اعزاء و اقربا، انہیں اور ان کے حلقے اور محبت کے آثار اور نظائر خدایا ہم عاجز و فقیروں کو بھی صحت دے، شفا دے، تکلیف رفع دفع فرمائے. صلی اللہ